بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گھنے جنگل میں ایک عقل مند بوڑھا الو رہتا تھا۔ اس نے بہت سے موسموں کو آتے اور جاتے دیکھا تھا اور سالوں میں اس نے بڑی حکمت حاصل کی تھی۔ وہ ایک اونچے درخت میں خاموشی سے بیٹھا تھا، جنگل کے واقعات کو گہری نظروں اور کانوں سے سن رہا تھا۔ ایک دھوپ والے دن نوجوان پرندوں کا ایک گروپ الو کے درخت کے پاس جمع ہوا، شور مچانے لگا۔ وہ ایک نئے پرندے پر بحث کر رہے تھے جو جنگل میں آیا تھا۔ یہ پرندہ ایک طوطا چمکدار اور رنگین تھا اور بات کرنا پسند کرتا تھا۔ نوجوان پرندے طوطے کی خوبصورتی اور فصاحت و بلاغت کی تعریف کرتے تھے۔ عقل مند الو ان کی گفتگو سن کر ان سے بات کرنے کے لیے نیچے اڑ گیا۔ ہیلو نوجوانوں، اس نے آہستہ سے کہا، میں نئے طوطے کے بارے میں آپ کی گفتگو کو سن کر مدد نہیں کر سکا، اگرچہ وہ خوبصورت اور فصیح ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ حقیقی قدر صرف ظاہری شکل اور الفاظ میں نہیں ہے بلکہ اعمال اور کردار میں ہے۔ نوجوان پرندے اپنے نئے دوست کو دکھانے کے لیے بےتاب تھے۔ طوطے کو اپنے گروپ میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ طوطا اپنے متحرک پنکھوں کو پھاڑتا ہوا آیا اور دلکش انداز میں بولا۔ اس نے اپنی مہم جوئی اور ہنر پر فخر کیا۔ اپنی کہانیوں سے نوجوان پرندوں کو موہ لیا۔ دن گزرتے گئے اور طوطا اپنی کہانیوں اور کرشموں سے نوجوان پرندوں کو متاثر کرتا رہا۔ تاہم عقل مند الو نے دیکھا کہ طوطا اکثر اپنی کامیابیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور بعض اوقات تو جھوٹ بھی بولتا ہے۔ اس نے نوجوان پرندوں کو ایک قیمتی سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن عقل مند الو نے تمام پرندوں کو اپنے درخت پر ایک عظیم الشان دعوت میں مدعو کیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ اس کے پاس ان کے لیے ایک خاص کام ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دعوت سے لطف اندوز ہو سکیں، کام جنگل میں سب سے قیمتی چیز تلاش کر کے اس کے پاس لانا تھا۔ طوطے سمیت نوجوان پرندے کسی قیمتی چیز کو تلاش کرنے کے لیے پرجوش ہو کر اڑ گئے۔ طوطے نے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرتے ہوئے جنگل میں سب سے زیادہ خوبصورت پھول تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اونچ نیچ کی تلاش کی اور آخرکار ایک نایاب شاندار پھول ملا۔ دوسرے پرندے بھی مختلف اشیاء واپس لائے جنہیں وہ قیمتی سمجھتے تھے، ایک چمکدار کنکر، ایک نازک پنکھ، ایک میٹھا بیری۔ جب وہ الو کے پاس واپس آئے تو اس نے ان کی تلاش کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ آخرکار عقل مند الو نے طوطے سے کہا کہ وہ اپنی تلاش پیش کرے۔ بڑے فخر سے طوطے نے خوبصورت پھول دکھایا۔ الو نے اس کی خوبصورتی کی تعریف کی لیکن پوچھا، تم اس جنگل کی سب سے قیمتی چیز کیوں سمجھتے ہو؟ طوطے نے جواب دیا، کیونکہ یہ میری طرح نایاب اور خوبصورت ہے۔ عقل مند الو بھی نوجوان پرندوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، خوبصورتی اور فصاحت و بلاغت بے شک قابل تعریف ہے، لیکن جنگل میں سب سے قیمتی چیز وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور فرق پڑتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک چھوٹا سا عام نظر آنے والا بیج ظاہر کیا۔ یہ بیج، اس نے وضاحت کی، ہو سکتا ہے یہ معمولی لگے، لیکن جب اسے لگایا جائے تو یہ ایک ایسے درخت کی شکل اختیار کر لے گا جو بہت سی مخلوقات کے بے پناہ خوراک اور آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ یہ سب سے قیمتی ہے کیونکہ اس میں اچھا کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ طوطے سمیت نوجوان پرندوں نے الو کی بات میں حکمت کو بھانپ لیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ حقیقی قدر ظاہری شکل و صورت یا گھمنڈ بھرے الفاظ میں نہیں بلکہ دوسروں پر مثبت اثر ڈالنے کی صلاحیت میں ہے۔ اس دن سے وہ عقل مند الو کی اور بھی عزت کرتے تھے اور مہربان، مددگار اور حقیقی بننے کی کوشش کرتے تھے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ خوبیاں ہی قدر کا صحیح پیمانہ ہیں۔